پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایسا ہی اسلامی سچا ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا؟ اگر پوری دنیا کے چاہے جو پڑھے لکھے ہوں، کتنا بھی جانکار ہوں، اگر چاہیں کہ قرآن جیسی کوئی ایک صورت یا آیت بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن میں جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی ہیں، سائنس آج ان چیزوں سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ اس زمانے میں قرآن باتوں کا بیان کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ خاص بات ہے کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور انہی جاندار میں سے ایک جاندار مچھر ہے۔ جب قرآن پاک میں مکھی اور مکڑی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک جو اللہ کو نہیں مانتے کہنے لگے کہ بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسے اللہ کے کتاب میں کیا ضرورت ہے؟ تب اللہ نے ان کے جواب یہ آیت نازل فرمائی۔ بے شک اللہ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، چاہے مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر جو ایمان لائے۔ وہ تو جانتے ہیں یا ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہیں کافر وہ کہتے رہیں۔ مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم شا جاندار ہے، مگر اس پر غور سے کیا جائے تو اس میں بھی اللہ کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالی مچھر کے لیے قرآن نے باؤدتا کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ لفظ مؤنث یعنی مادہ ہے۔ مچھر کی دنیا میں کوئی 3500 اقسام ہیں، اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ اقسام ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے، یعنی مادہ خون چوستا ہے اور نر پھلوں کا رس چوستا ہے۔ میڈیکل سائنس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اس کی پہچان تو آج کی میڈیکل سائنس نے کی ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج سے 1400 سال قبل، جب سائنس کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا اور نہ کوئی سائنس کا معنی مطلب جانتا تھا، تب مچھر جیسے چھوٹے سے جانور کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اسے آج کی میڈیکل سائنس سے کافی ریسرچ کرنے کے بعد کھوجا ہے۔ قرآن باؤدتا کا لفظ بول کر 1450 سال قبل بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نہ کہ نر ہے۔ منافقوں نے مچھر اور مکھی کی چھوٹے پن کی وجہ سے قرآن پر اعتراض کیے، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی اور اس چھوٹے سے جانور کی ساکھ اور بناوٹ پر غور فکر کرتے تو سمجھ لیتے کہ اس کے بنانے میں باریکی بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق اس چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسم کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء ہیں جو کہ زمین کے سب سے بڑے جانور کے روپ میں جسم ہاتھی میں ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کی 2 سینگ اور پر ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں ہیں۔ یہ نہایت کمزور سا جانور ہے جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا۔ اس سے غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ خس سن کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے خالی، اور وہ قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے اٹھنے سے خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو پریشان کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس چھوٹے سے مچھر سے بڑے بڑے کام لیے ہیں، اور وہ مچھر ہی تھا بلکہ وہ لنگڑا مچھر
جس سے وقت کے بادشاہ نمرود کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ چھوٹے سے مچھر نے بادشاہ نمرود کے ناک سے ہو کر دماغ میں جا پہنچا اور اس کا دماغ کھانے لگا اور اس کے سر میں بہت تیز سے درد ہونا شروع ہو جاتا۔ جب جب اس کے سر پر درد ہوتا تب تب جوتے مارے جاتے اس کے سر پر تو اسے آرام مل جاتا۔ اس طرح جب جب درد سے پریشان ہوتا تب تب اس کے سر پر جوتے پڑتے اور اسے آرام مل جاتا۔ ایک دن درباریوں نے اس کے سر پر زور سے مارا تو بادشاہ نمرود کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ مر گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر دنیا کے سب زندہ مخلوقات جمع ہو جائیں اور وہ مل کر کوشش کریں کہ ایک مچھر بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اسرار پر ان کی عقل دنگ رہ جائیں گی اور وہ تھک کر انجام کو پہنچ جائیں گے۔ میڈیکل سائنس سے مچھر کی 3500 کے لگ بھگ اقسام کی کھوج کی ہے، لیکن تعداد صحیح نہیں ہے۔ اب ان کی کل اقسام کتنی ہے یہ صرف ایک اللہ کو علم ہے۔ میری طرح آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آیا ہوگا کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ ایک مچھر کی آنکھوں کو دیکھیں گے تو آپ کو دماغ حیران رہ جائے گا۔ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں ہیں اور یہ تمام آنکھوں کے ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں جان لوگے تو تب آپ کے ذہن میں بھی یہ آیت کریمہ آئے گی۔ سائنس نے اس مچھر کے بارے میں بہت کچھ ریسرچ کیے ہیں کہ یہ چھوٹے سے مچھر کتنے انسانوں کی جان لیتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مچھر کی 100 آنکھیں ہوتی ہیں جو سب کے سب اس کی سر میں ہیں۔ ایک مچھر کے 48 دانت ہیں، اس کے 3 دل ہیں اور تینوں مختلف قسمیں ہیں۔ مچھر کے سونڈ میں 6 چھریاں ہیں اور ہر چھری کا اپنا کام ہے۔ مچھر کے دونوں طرف 3/3 پر ہیں۔ مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے اور اسی کے ذریعے انسانی جلد کی رنگت کو اندھیرے میں پہچانتا ہے۔ مچھر کی سوئی میں نسا کرنے کا نظام ہے جس سے کاٹتے وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا اور کاٹی ہوئی جگہ پر خون چوستے ہی سوجن آ جاتی ہے۔ ایک مچھر کے اندر خون کو پہچاننے کا نظام بھی ہے، اس لیے وہ ہر خون کو نہیں چوستا۔ اس بارے میں سائنس کی سب سے حیران کرنے والی یہ بات سامنے آئی کہ ایک مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں جو اس سے بھی ہلکے ہوتے ہیں اور مچھر کے پر کے اوپر ایک مائکروسکوپ پیراسائٹ ہوتا ہے جو ایک جاندار مچھر سے بھی حقیر چیز ہے جو تمہیں اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔